ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تمام احباب کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے مبارک مہینے ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ 12 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر مقالہ جات سماعت کریں گے۔ آج اس کا پہلا دن ہے اور آج اس کا پہلا مقالہ ہے، وہ آج آپ سماعت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد جہاں ہم گناہگاروں کے لیے رحمت الہی اور دیگر ہزاروں طرح کی رحمتوں، نعمتوں اور عنایتوں کا سبب ہے، وہیں ان کی مبارک سیرت اور تعلیمات بھی ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ جس طرح نبی کی ذات ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اسی طرح آپ کی سیرت و کردار بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس لیے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اس 12 ماہ مقدس ربیع الاول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگانی، سیرت، کردار پاک اور شمائل، فضائل، خصائص کے ساتھ ساتھ تعلیمات طیبہ کے بیان کرنے اور سیکھنے سمجھنے میں گزاریں۔ آئیے اس مبارک سلسلے کی پہلی کڑی یعنی پہلے درس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا عنوان ہے سیرت مبارکہ، سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی اہمیت اور ضرورت۔ کسی بھی فرد یا قوم کو جب اصولوں اور قوانین کے مطابق ڈھالنا مقصود ہو اور ان کی اخلاقی تربیت کسی خاص نظام فکر کے مطابق کرنا مطلوب ہو تو ان کے سامنے ایک ایسے کامل و اکمل انسان کے عملی نمونے کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کی شب و روز ان تمام اصول و قوانین کی زندہ تصویر ہوں۔ محض اصول و ضوابط اور افکار و تعلیمات کو خواہ کتنی ہی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے کافی نہیں ہوتا۔ جب ایک شخصیت ان اصول و تعلیمات کا عملی پیکر بن کر سامنے آتی ہے تو انسانی ذہن خود بخود ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ان کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ یا اعتراض و تنقید کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ انسانی حیات کے روز و شب کے ہر لمحہ کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے۔ انسان کے اخلاقی، علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی اور معاشرتی غرض کے ہر پہلو حیات کا کامل رہنما ہے۔ اس کامل رہنما حیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمارے لیے کامل عملی نمونہ قرار دیا ہے۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و کردار کے بارے میں جاننے کی طرف بڑھتے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا مبارک فرمان کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن ان کے خلق ہی کا تو بیان ہے، نظر آتا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہر اس شخص کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ از حد ضروری ہے، جو دین اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے۔ مگر مسلمانوں کے لیے تو سیرت کا مطالعہ ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت و اہمیت اس سے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں اس قدر اعجاز ہے کہ اعلان نبوت سے وصال ظاہری تک 23 سال کے مختصر عرصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کثیر حالات و کیفیات سے گزر چکی جن سے عمومی طور پر لوگوں کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی اخلاقی زبوں حالی کا شکار ہے، ہمارے معاشرے سے اچھے خصائل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سا ایسا عیب ہے جو ہمارے اندر نہ ہو؟ کوئی ایسی برائی نہیں جس میں معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا نہ ہو۔ غور کیا جائے تو اس گمراہی اور پستی کا شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ
ہم مسلمانوں کی اپنے دین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے لا علمی اور غیروں کے طریقوں کو اپناتے چلے جانا ہے۔ ہم 16 20 سال تک دنیاوی نصاب کی کتابیں تو پڑھتے رہتے ہیں، غیر نصابی مطالعہ بھی اتنا کیا کہ سینکڑوں رسالے اور ناول چاٹے، لیکن کبھی اپنے پیارے و محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جہاں ہمیں اخلاقی پستیوں سے نکالے گا، وہیں اس کے دیگر بہت سی بھی انفرادی اور اجتماعی اور اقتصادی و معاشرتی فوائد ہیں۔ چنانچہ سب سے عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ دل میں عشق رسول کی شمع جلاتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے اس کے مطالعے سے؟ کہ انسان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ شمع ہے جو تاریک قبر و پل صراط پر کام آئے گا۔ معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی، اصلاح احوال اور تربیت کے لیے ایک مبلغ، مصلح اور رہنما کو تربیت کے میدان میں جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا پورا نصاب سیرت میں موجود ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو کیسے مبلغ کا نمونہ سامنے آتا ہے جو لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، نیز لوگوں تک پیغام الہی پہنچانے میں اپنی پوری جد و جہد صرف کر دیتا ہے۔ مطالعہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی تربیت تھی جس کی بدولت مختصر ترین عرصے میں عرب کے ناخواندہ لوگ عظیم سکالر اور آسمان ہدایت کے تارے بن گئے، اور راستوں اور بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے چھوٹے تاجر ساری دنیا کے اقتصادی نظام میں انقلاب لے آئے۔ اگر ایک باپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیٹوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، شادی شدہ بیٹی کے گھر جانے کا انداز کیا رکھنا ہے، بیٹی کے شوہر کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے، اولاد کو دشمن ستائیں تو صبر کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک بیٹا سیرت مصطفیٰ کو پڑھتا ہے تو اسے درس ملتا ہے کہ سگی ماں تو سگی ماں، صرف دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے وصال کے بعد ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا فرمایا گیا ہے۔ اگر ایک شوہر سیرت رسول سے رہنمائی طلب کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک ہی وقت میں کئی ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی کا کامل خیال رکھا۔ یہی وہ انداز تھا جس کے بارے میں خود فرمایا، خیرکم خیرکم لآلی وانا خیرکم لآلی، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب سے بہترین ہوں۔ نوجوان نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کے حالات کو پڑھتی ہے تو ایک ایسے نوجوان کی زندگی کا بلند پایا نمونہ سامنے آتا ہے جو اپنے کردار میں پاکیزہ اور صاف، اپنوں اور غیروں سبھی کے ساتھ امانت داری کا معاملہ برتنے والا، بلکہ دشمنوں کی زبان سے بھی صادق اور امین کہلانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک خاندان، ادارے، قبیلے یا علاقے کی قیادت کر رہے ہیں تو مطالعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ مطالعہ سیرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر و نواہی پر پابندی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق مع اللہ اور ذکر اللہ، توکل و تیقن، عاجزی، انکساری، مخلوق پہ شفقت، زہد و استغناء، عزم و استقلال، جد و جہد و شوق شہادت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا حقیقی عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے اور اس پر دل و جان سے عمل کرے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے معلومات کے لیے مستند علماء اہل سنت کی دیگر کتب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حضور سیدی و مرشدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ضیاء النبی شریف کا مطالعہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جتنے